السلام علیکم. آئی تھنک آدھے پارٹیسپینٹس تو آ چکے ہیں اور ریکارڈنگ میں نے اسٹارٹ کر دی ہے. آج ہمارا ڈے 4 ہے اس آن لائن انٹرنشپ سیشن کا. اب آئی ہوپ کہ اب سب کو آواز آ رہی ہے. کوئی بھی ایشو آ رہا ہے تو آپ مجھے بتا دیں تاکہ اگر ادھر ہی میں سیٹ کر لوں اگر کوئی سننے میں یا کوئی نیٹ کنیکٹیوٹی میں ایشو آ رہا ہے. کوئی نہیں ایشو آ رہا میم، ایوری تھنگ از اوکے. جی ٹھیک ہے. تو آج جو ہے ڈے 4 ہے. اس میں ہم نے نا بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے سیکھنی ہے، پریکٹیکل سیکھنی ہے. اور آپ کی ہی جو ہے وہ ایج فیلو یا پھر جو ہے آپ لوگ جو 7th 8th 9th سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس میں سے ہی ہم نے اپنا جو ایسوسیٹ ہیں جن کی لاسٹ ٹائم پوزیشن بھی آئی تھی، محمد سیف اللہ ہمارے ساتھ ہیں. اور وہ جو ہے انہوں نے ہمیں فزیکلی جوائن بھی کیا آن لائن انٹرنشپ کے بعد. تو انہوں نے کافی کچھ لرن کیا ہے اس مہینے 2 مہینوں میں، پریکٹیکلی کورٹس میں جا کے کورٹس کے نیم تک، اس کا فیملی ٹرائل ہوتا کیا ہے، کیس کی پروسیڈنگ کیسے ہوں گی، اگر جج آن اسپاٹ آپ سے سوال کر لیتا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے. تو ابھی تک ان کی بہت اچھی کنڈکٹ اور بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے، آلدو کہ وہ آپ جونیئر سیمسٹرز میں ہے. لیکن یہ وکیل جو ہے، ہم بھی اب نئے جائیں گے، ہم سے سینئرز بہت ہوں گے، لیکن اگر ہم ایک اسکل ڈیولپ کر لیتے ہیں، فار ایگزامپل سائبر سیکیورٹی ہے، ڈیٹا پروٹیکشن ہے، نئے لاز میں، تو آپ کی اسکل جو ہے وہ آپ کو اچھا لائر یا اچھا پریکٹیشنر بنائے گا. تو ان کو میں نے آج جو ہے انوائٹ کیا ہے کہ وہ آپ کو جو فیملی ٹرائل ہے، کیونکہ ہمارا یہ فرسٹ ویک فیملی لا سے ریلیٹڈ ہے. تو فیملی ٹرائل مطلب اگر آپ ایک کیس فائل کرتے ہیں فیملی کا، تو آپ کے کیا کیا پروسیجرز ہوں گے، کیا کیا اسٹیپ ہوگا، کس کس اسٹیپ پہ کیا کیا کرنا ہے. اب وہ آپ کو ایک اسٹوری کی فارم میں بتائیں گے، آخر میں 1-2 سیمپلز بھی دکھائیں گے، سمرز وغیرہ کیسے فل ہوتے ہیں. تو اس کو میں کنٹرول کر رہی ہوں گی، جیسے ہی وہ مجھے بتائیں گے میں آپ کو سیمپلز بھی جو ہے وہ دکھانا شروع کر دوں گی. تو وہ آپ کو ایک اسٹوری، ایک ہیرارکی وائز جو ہے 1 by 1 جو ہے فیملی ٹرائل کا اسٹیپس بتائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم جلدی کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ویل بی ہیونگ اے شارٹ سیشن آن مینٹیننس. پریکٹیکلی آپ کو ایک بتا دیا کہ یہ کام اس طرح ہونا ہے. جیسے نا آپ کسی کے پاس جائیں سینئر کے بعد آپ کو سکھا رہے کہ یہ کام اس طرح ہونا ہے، ایسے کر لو یہ ہوگا، ویسے کر لو یہ ہوگا، اب یہ کام کرنا ہے. وہ چیز آپ کو پہلے بتا دی جائے گی، آپ کے پاس ریکارڈنگ آ جائے گی، پھر آپ کو 1 by 1 بریک کر کے سکھائیں گے تاکہ آپ کو وہ چیز بھولے نہ. تو فیملی ٹرائل آپ کو ہم ایک دفعہ بتا دیں گے، اس کے بعد مینٹیننس کھولا بریک کر کے کہ اگر ایسی سچویشن ہو تو آپ کو اس سچویشن کے 5 پرسپیکٹیو یہ ہیں. پھر کھلا اور ڈائیورس کی سچویشن ہو تو اس سچویشن کے 8 پرسپیکٹیو یہ ہیں. وہ پھر ہم آپ کو 1 by 1 لے کے چلیں گے. اس فیملی ٹرائل کو اس اسٹیج پہ رکھنے کا مقصد یہ ہے، اور اس کو ایکسپلین کرنے کا بھی جو ہے وہ یہی ریزن ہے کہ میں آپ کو یہیں پہ جو ہے بتا دوں کہ آپ نے کس پرسپیکٹیو سے سننا ہے، کس لیے یاد رکھنا ہے. اور پریکٹیکل ضروری ہے. تھیوری آپ پڑھتے رہتے ہیں لیکن تھیوری اور پریکٹیکل دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہیں. یو نیڈ ٹو رن بوتھ آف دیم سائملٹینیسلی. تو اس کے لیے جو ہے ہم آج کا یہ لیکچر جو ہے وہ غور سے سنیں گے. پھر بھی آپ کا کوئی کوشچن ہوتا ہے آپ اینڈ پہ مجھ سے پوچھیں. مائک فی الحال اپنے میوٹ رکھیں، اسکرین پہ جو ہے وہ کھیلنا اوائڈ کریں. اور جو ہے اس کے بعد اگر کوئی کوشچن ہوتا ہے تو وہ لکھ لیں اور اینڈ پہ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے. تو ابھی نیکسٹ 3 منٹس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ سیف کنیکٹ کریں گے اور جو ہے وہ لیکچر سٹارٹ کریں گے. تو آپ لوگ اپنے پاس کوشش کریں گے ایک پین اور ایک پیپر رکھ لیں. اس کے لیے بھی میں آپ لوگوں کو 2-3 منٹ کا جو ہے وہ بیچ میں ٹائم ہم لیتے ہیں. تو آپ اپنے پاس پین پیپر پیج لکھ لیں. ٹرائی کریں کہ ایروز لگا کے آپ ایک ہیرارکی جو ہے اپنے پاس سیٹل وہ لکھتے جائیں. پھر بھی کوئی چیز مس ہو جاتی ہے تو آپ ریکارڈیڈ لیکچر کو سنیں. یہ فیملی ٹرائل، سول ٹرائل، کرمنل ٹرائل، یہ بہت بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو بینگ پریکٹیشنر، لائر، ایڈوکیٹ، وہ ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، یہ بہت بیسک چیزیں جو آپ کو آنی چاہیے اور اگلا بندہ کبھی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے. تو اگلے 2 منٹ کے لیے آپ جو اپنے پاس پین پیپر رکھیں. پھر ہم سٹارٹ کریں گے. سیف جو ہے ہمیں پھر بتائے گا کہ پورا ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ فیملی ٹرائل کا کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا پروسیجر ہے. بہت جو ہے ایڈوانس کوشچنز ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ویسے بھی پریکٹس کر رہے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے ان کو ویسے بھی پتہ ہوگا. تو آپ ایڈوانس کوشچن نہ کریں کیونکہ آپ کے باقی کلاس فیلوز بھی ہیں. آپ ان کو بھی تھوڑا سا ایک روم دیں کہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکے. ہاں کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو آپ ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن وہ بھی اتنا کمپلیکس نہ ہو. 90 اسٹوڈنٹس ہیں، باقی جو نہیں بھی سن رہے جن کا پیپر چل رہا ہے وہ دوبارہ اس ریکارڈنگ کو سنیں گے. تو کوئی ہم نے کمپلیکس بات نہیں کرنی، ہم نے ہر چیز کو بہت ایزی وے میں سیکھنا ہے اور پریکٹیکل چیز سیکھنی ہے.
پھر ہم اس کو تھیوری سے ریلیٹ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو ہم یہ 5 سال 3 سال کی ڈگری کر رہے ہیں اس کو ہم کس طرح جوڑ سکتے ہیں پریکٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو 1 2 منٹ کے بعد جو ہے سیف جو ہے وہاں پہ لیکچر اسٹارٹ کریں گے. آئی تھنک سیف از لسننگ ٹو می. اور جو ہے اس کے بعد وہ اس کو ہینڈل کریں گے. جیسے جیسے وہ بتاتے جائیں گے میں آپ کے ساتھ سیمپل بھی جو ہے وہ شیئر کرتی جاؤں گی. ٹھیک ہے. تھینک یو. سیف یو کین کنٹینیو ود دا لیکچر آفٹر 2 منٹس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. First of all, thank you, Miss Sadia, for such an introduction. آج کا جو لیکچر ہے، آج کا جو میں آپ کو جو بتانے والا ہوں، وہ جو ہے آپ کو کسی بھی بک میں، کسی بھی یوٹیوب لیکچر میں، کسی بھی جو ہے نا وہ آپ کو بہت ہی کم سننے کو ملے گا. کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جو کہ پریکٹس سیکھنے سے، پریکٹس کرنے سے آتی ہیں. فرم میں پنکچوئل ہونے سے، صبح 7:30 بجے 8 بجے آفس میں آنے سے، اور شام کو 5 بجے تک آفس میں رہنے سے یہ ساری چیزیں بندہ سیکھ جاتا ہے. اینڈ یو آر اے ویری لکی کہ آپ گھر بیٹھے اپنے آن لائن سسٹم کے ذریعے یہ ساری پریکٹیکل چیزیں، یہ سارا پروسیجر سیکھ رہے ہیں. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو یہ سارا فیملی جو ٹرائل ہے یہ آپ کو بتاتا جاؤں گا. اس کے لیے یہ مسٹ ہے، یہ نیسسری ہے کہ آپ ایک پین اور ایک نوٹ بک آپ اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ وہ پھر اسٹیپ آپ جو ہے نا وہ نوٹ کرتے جائیں. کیونکہ آپ نے اٹینٹو ہو کے نہ آپ نے یہ سنا لیکچر، آپ نے کوئی بھی صرف ایک اسٹیپ بھی آپ نے اگر مس کر دیا، آپ پورا ٹرائل سمجھ نہیں پائیں گے. کیونکہ ایک اسٹیپ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے اپنا دوسرا اسٹیپ، جو ہے وہ اسی کے لنک انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو اپنا نوٹ بک اور اپنی پین ساتھ رکھیں اور جو ہے نا وہ اٹینٹو ہو کے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ تو سمجھتے ہیں. تو جی، فیملی ٹرائل میں عموماً جو ہوتے ہیں ہمارے پاس 3 جو ہیں وہ قسم کے کیسز آتے ہیں. ایک آتے ہیں کہ ڈیزولوشن آف میرج آتا ہے، دوسرا آتا ہے مینٹیننس آتا ہے، ریکوری آف مینٹیننس اینڈ فیوچر مینٹیننس الاؤنس، اور جو تیسرا آتا ہے وہ آتا ہے کسٹڈی. آج ہم 2 کو ڈسکس کریں گے، فار دا ڈیزولوشن آف میرج اینڈ مینٹیننس کے لیے، کہ ان کا ٹرائل آخرکار چلتا کیسے ہے. اب آتے ہیں شروعات سے. ٹرائل سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ٹرائل سے پہلے ایک کلائنٹ آتا ہے آپ کی آفس میں ایک وکیل کے پاس، کیونکہ آپ ایک لائر بن رہے ہیں ایز اے لا اسٹوڈنٹس. اگر کوئی بھی آپ سے، آپ کا کوئی ریلیٹو ہو، آپ کا کوئی فرینڈ ہو، آپ کا کوئی نیبر ہو، ان کو کوئی ایسا ایشو ہو کوئی اس قسم کا، تو وہ آپ سے سوالات کرتے ہیں، اور یہ سوالات عموماً لا اسٹوڈنٹ سے کیے جاتے ہیں کہ جی جناب بتائیں کہ ڈیزولوشن کا اگر ہم نے ڈگری لینی ہے تو یہ ملے گی کیسے، یہ ڈیزولوشن کی ڈگری کیسے ملے گی. اب آپ نے انہیں صرف لا بتائیں گے، جی ہمارا تو ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ یہ کہتا ہے جی آپ لے سکتے ہیں، مینٹیننس کا جو ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے آپ مینٹیننس لے سکتے ہیں. بھائی وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، لا ہمیں یہ کہتا ہے، عورت کو اجازت رائٹ دیتا ہے کہ آپ خلا لے سکتی ہیں، لیکن وہ خلا لیا کیسے جائے گا، وہ ڈگری لی کیسے جائے گی. تو اس جو ہے وہ ساری چیزیں وہ جو ہے وکیل کو تب پتہ لگتی ہیں جب وکیل پریکٹس کرتا ہے. اسی لیے ونس اگین میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یو آر ویری لکی کہ آپ آن لائن میں یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں کہ دعویٰ دائر کیسے ہوگا فیملی. تو چلتے ہیں جی فیملی دعوے کی طرف. ایک کلائنٹ آفس میں آتی ہے، کلائنٹ ایک وکیل کو کہتی ہے کہ جی میرا ہسبینڈ جو ہے وہ تشدد کرتا ہے، ابیوز ورڈز یوز کرتا ہے، مینٹیننس نہیں دے رہا پچھلے 2 سالوں سے، میرے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی وہ مینٹیننس نہیں دے رہا، جی اب جو ہے نا وہ میری ہیلپ کریں. تو مظلوم کا ساتھ دینا ہمارا فرض ہے، ہمارا پروفیشن ہے. تو اس صورت میں وکیل کیا کرتا ہے؟ پہلی ذمہ داری وکیل کی کیا ہوتی ہے؟ تو وکیل ان سے نیگوشیٹ کرتا ہے، ان کے سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں، ان کے سارے جو حقائق ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں.
اس کے بعد جو وکیل کیا کرتا ہے ایک وکالت نامہ جسے ہم انگلش میں پاور آف اٹارنی کہا جاتا ہے، پاور آف اٹارنی وکالت نامہ پہ اس کلائنٹ کے دستخط لے گا اور اس کا تھم پرنٹ جو ہے وہ لگوائے گا۔ اس کے بعد اس وکیل کو ایک اتھارٹی مل جاتی ہے کہ وہ اس کلائنٹ کی بہاف پر ایکٹ کر سکے، کورٹ میں پیش ہو سکے۔ تو جی یہاں تک تو ہو گیا، ٹرائل سٹارٹ ہونے سے پہلے، ابھی تک ٹرائل سٹارٹ نہیں ہوا، ٹرائل سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ ساری چیز تھی کہ کلائنٹ آیا کیسے، نیگوشن کیسے ہوئی، اور وکیل کے پاس کیس گیا کیسے۔ جی وکیل کے پاس کیس وکالت نامے سے آ گیا، اب وکیل کیا کرے گا؟ اب وکیل کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ کیس، وہ جو اس مظلوم کی استداد تھی وہ کورٹ آف لا تک پہنچائے۔ وہ کورٹ آف لا تک پہنچانے والے ہم ہی ہیں، ہمارا یہ پروفیشن ہے۔ پھر وکیل کیا کرے گا؟ اپنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کی، وکیل کیا کرے گا؟ ایک پلینٹ ڈرافٹ کرے گا، کیونکہ سیکشن 26 سی پی سی کا یہ کہتا ہے ایوری سول سوٹ shall be instituted with the presentation of plaint۔ جی ایوری جو قسم کا یہ فیملی جو سوٹ ہے ایک سول سوٹ ہے، تو سول سوٹ ہوتا ہے وہ پلینٹ کے ذریعے جو ہے وہ انیشیٹ ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی پلینٹ کورٹ میں دائر ہوتی ہے تو فیملی جو سوٹ ہے، وہ جو کیس ہے، وہ ہمارا پروسیڈنگز ہیں وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اب جی سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ پلینٹ کورٹ تک پہنچتی کیسے ہے؟ اس پلینٹ میں ہوتا کیا ہے؟ اب اس پلینٹ میں ہوتا کیا ہے اس کا میں آپ کو جرنل اوور ویو دے دیتا ہوں، باقی اس میں جو ساری ڈیٹیل ہے پلینٹس کے کیا انگریڈینٹس ہیں، لکھی کیسے جاتی ہے، وہ ہمارا نیکسٹ کا جو سول کا ویک آئے گا، اب اس میں ساری چیزیں سیکھ لیں گے۔ پلینٹ میں ہم یہ جسٹ بتاتے ہیں کہ عورت کے اتنے بچے ہیں، اس دن کو ان کی شادی ہوئی تھی، اس دن کو ان کے بچے، اتنی عمر ہے ان کی، اب جو یہ مسئلہ ہے اس پر تشدد کرتا ہے بیوی پر ہسبینڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مینٹیننس بھی نہیں دے رہا، بچوں کو بھی مینٹیننس نہیں دے رہا، تو آپ جو ہے جو ہم، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ نیچے پریئر لکھ دیتے ہیں کہ بھائی ہم چاہتے کیا ہیں کورٹ سے۔ اب پریئر میں اگر ہم نے لکھ دیا فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں ڈیزولوشن آف میرج، اب آ جاتے ہیں ڈیزولوشن آف میرج پہ، ہم چاہتے ہیں کہ خلا ول بی گرانٹیڈ آن دا بیس، خلا ول بی گرانٹیڈ، ٹھیک ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خلا کی جو ڈگری ہے وہ پلینٹف کو گرانٹ کر دی جائے۔ یہ جو ہوتی ہے یہ ہماری ہوتی ہے پلینٹ۔ تو پلینٹ کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم جو ہے وہ ایک ڈاکیومنٹس لگا دیتے ہیں، جس میں جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں وہ سارے ڈاکیومنٹس آپ کو آگے جو ہیں وہ جب سول کا ویک آئے گا تب آپ کو بتایا جائے گا کہ کون کون سے ڈاکیومنٹ جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں۔ تو وہ ڈاکیومنٹ سارے اٹیچ کر کے پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ پھر ہر کورٹ کی، پورے پاکستان میں یہی پریکٹس چل رہی ہے، ہر کورٹ کی ایک دائری برانچ ہوتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ جو پلینٹ ہوگی اور جو ریلیونٹ ڈاکیومنٹس ہوں گے وہ پلینٹ کے ساتھ کریں گے اٹیچ، اور جائیں گے آپ اس کورٹ کی دائری برانچ میں، آپ اس کورٹ کی دائری برانچ میں جائیں گے اور وہ پلینٹ جو ہے وہ ان دائری برانچ والوں کو دیں گے۔ اب جیسے کہ اسلام آباد میں ایسٹ اور ویسٹ دونوں الگ ڈیمارکیشن ہوئی ہے، ایسٹ کی الگ کورٹس ہیں، ویسٹ کی الگ کورٹس ہیں، تو یہاں پر بھی ایسٹ کی دائری الگ ہوتی ہے اور ویسٹ کی جو دائری ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ تو فار ایگزامپل اگر تو جوریسڈکشن ویسٹ کی بنتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، جو ویسٹ کی جو دائری ہوتی ہے وہاں پر اپنی جو ہوتی ہے وہ پلینٹ جو ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں۔ جب ہم اپنا پلینٹ کو اردو میں دعویٰ کہا جاتا ہے، ہم اپنا جو دعویٰ ہے وہ دائری میں دائر کراتے ہیں، اس کے بعد گھنٹے یا 2 گھنٹے کے بعد وہاں اسی دائری میں جہاں پہ ہم نے دائر کیا ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کے پوچھا جاتا ہے کہ جی بتائیں یہ کس کورٹ میں ہمارا دعویٰ گیا ہے، کیونکہ اسلام آباد میں مختلف فیملی کورٹس ہیں، کافی ساری کورٹس ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ فار ایگزامپل یہاں پر ہمارے پاس تو ویسٹ میں مقصود احمد صاحب ہیں، فیملی جج ہیں، ایسٹ میں جو ہیں وہ قدرت اللہ صاحب ہیں، میم نادیہ علی ہیں، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کس جج کے پاس آپ کا دعویٰ گیا ہے۔ تو پھر کیا کریں گے، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا، پھر آپ جائیں گے وہیں اسی کورٹ میں جن کا آپ کو دائری والوں نے بتایا ہے کہ اس کورٹ میں یہ دعویٰ گیا ہے۔ تو آپ فار ایگزامپل اگر تو وہ کہتے ہیں جی میاں مقصود کے پاس فار ایگزامپل جج صاحب کے پاس دعویٰ گیا ہے، تو آپ کیا کریں گے، ایک میاں مقصود کے پاس جائیں گے، وہاں پر جو ہے وہ ان کا اپنا دعویٰ دیکھنے، تو وہاں پر آپ جائیں گے، وہاں پر ان سے پوچھیں گے جی فریش دائری ہوئی ہے، آپ بتائیں گے یہ کون سی ڈیٹ پہ فکس ہوئی ہے، تو یا اسی ڈیٹ پہ بھی فکس ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں جب کورٹ پہنچتی ہے، جب وہ پہلے اس چیز کو جج اوور کرتا ہے تو وہ برائے طلبی کے لیے ڈیٹ ڈال دیتے ہیں، نیکسٹ ڈیٹ،
10 दिन की या 15 दिन की, अमूमन 2 वीक्स की डेट डाल दी जाती है फॉर बराए तलबी। अब बराए तलबी क्या होती है? बराए तलबी का मतलब ये होता है कि अगर चाह ये डिसोल्यूशन का दावा हम डिस्कस कर रहे हैं, तो डिसोल्यूशन के दावे में औरत क्या करती है, वाइफ क्या करती है, अपने हस्बैंड पे जो है वो केस दायर करती है। तो जो हस्बैंड होगा उसका वो क्या होगा, डिफेंडेंट होगा, और वाइफ क्या होगी, वो प्लेंटिफ हो गई। वाइफ हो गई मुद्दई, और जो डिफेंडेंट है वो क्या, डिफेंडेंट था उसका जो हस्बैंड, वो क्या हो गया, वो मुद्दा अलय हो गया। ठीक है। तो उसके बाद तलबी जो होती है वो होती है डिफेंडेंट की, मीन उसके हस्बैंड की। तो वो बराए तलबी जो है वो उसके हस्बैंड की जो है वो उस दिन को डेट फिक्स हो जाती है तलबी के लिए। अब जी तलबी कैसे होती है? तलबी एक तलबाना होता है। ठीक है। तलबाने का एक पेपर होता है। तलबाने के पेपर के साथ 3 समन होते हैं। उसके बाद 3 समन होते हैं, जो कि 3 समन एक कोर्ट से इशू करवाए जाते हैं, अलाउ करवाए जाते हैं। जब आपको बताया जाएगा कि कोर्ट से वो समन इशू कैसे करवाए जाते हैं, जरा आपको मैं एक फैमिली कोर्ट रूम की तरफ ले जाता हूँ। आप पहली बार जो है वो आपको एक किसी ने कहा होगा कि जो है ना आप चलें, आपको ऑनलाइन में आपको फैमिली कोर्ट की सैर कराता हूँ कि फैमिली कोर्ट होती कैसे है। तो फैमिली कोर्ट में अमूमन 5 बंदों पर मुश्तमिल एक अमला होता है फैमिली कोर्ट में। सिविल कोर्ट में भी यही होता है, 5 बंदों पर मुश्तमिल अमला होता है। जी वो 5 बंदे कौन हैं? 5 बंदे, पहला पहला तो आ जाता है हमारा जज साहब आ जाते हैं, जिनको डिसीजन देना होता है कि करना क्या है। और उसके बाद जज साहब के बाद उनका एक रीडर बैठे होते हैं, जो कि जज को असिस्ट कर रहे होते हैं। जज को जो फाइल होती है वो हमारी केस की फाइल वो पुट करनी होती है, वो सारा काम के लेफ्ट साइड पे जो बैठा होता है वो होता है एक स्टेनो बैठा होता है। अब स्टेनो क्या होता है, कौन होता है? स्टेनो जो है वो एक कंप्यूटर प्रोसीडिंग्स को कंप्यूटराइज लिख रहा होता है, कंप्यूटर पे सेव कर रहा होता है, वो स्टेनो होता है। उसके बाद एक होता है नैब कासिद। नैब कासिद का काम क्या होता है, जब केस कॉल हो रहे होते हैं, जबकि आवाज लगाई जा रही होती है, बंदों को बुलाया जा रहा होता है, तो वो नैब कासिद का काम होता है। अब बचा 5वां बंदा। 5वां बंदा जो होता है वो उसे हम रिकॉर्ड कीपर कहते हैं, लेकिन कचहरी में प्रैक्टिकल में उसको जो वकील है उनको जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसे अहलमद बोलते हैं। जी अहलमद, जज साहब का अहलमद। हर जज का अपना अहलमद होता है। ऐसे नहीं है कि भाई 10 कोर्ट हैं तो 10 कोर्टों के एक ही अहलमद हो गया, नहीं। 10 कोर्ट हैं, 10 अहलमद, और हर किसी का अपना अहलमद। अब आज जी अहलमद का काम क्या है? अहलमद का काम ये है कि वो जो भी उस कोर्ट में जितने भी केस आ रहे होते हैं उसका रिकॉर्ड रख रहा होता है, उसकी फाइलें रख रहा होता है, आइंदा पेशियां बना रहा होता है। ठीक है। अब जी हम आते हैं कोर्ट में वापस जो दिन तलबी की तरफ आते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे जी एक तलबाना जो होता है वो फॉर्म कैसा होता है। दिखाएं जी, तलबाना दिखाएं। Okay, give me a second. Here it is. शो हो रहा है आपको सबको? एक सेकेंड, नहीं मैम, नहीं शो हो रहा। चलें 1 मिनट दोबारा इसको देखते हैं। अब जो है आपको शो हो रहा होगा, आई होप कि। एक सेकेंड, ये रहा इसका सैंपल। शिराज शो हो रहा है अब? यस मैम, हो रहा है। यस मैम, शो हो रहा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा जी मिनिमाइज तो कर। ये 1 मिनट, इसको मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। Yes, if you can continue with it. तो जी ये आ गया हमारे पास तलबाना। अभी जी तलबाने में ऊपर जो लिखा हुआ है अदालत जनाब, यहाँ पर अदालत का नाम लिखा जाता है जिस कोर्ट में हमारा दावा गया है, उस कोर्ट का नाम लिखेंगे। तो उसके बाद नीचे जैसे ये लिखा हुआ है, अदालत जनाब सीनियर सिविल जज अनिला जज फैमिली कोर्ट इस्लामाबाद। यहाँ पर जो भी को जज होगा, जो जज होगी, उसका जो नाम होगा वो लिखा जाएगा, कोर्ट का नाम।
تو اس کے نیچے جو ہے وہ مقدمے کا ٹائٹل لکھا جائے گا، کیس کا، مقدمہ مین کیس کا ٹائٹل لکھا جائے گا. جیسے کہ یہاں پر ہے کہ مسمات سائقہ بنام اختر تنویر. اب جو ہے مقدمہ کس نے کیا وہ آگے، جیسے کہ یہاں پر ہے مسمات سائقہ، اب کس نے جو ہے وہ مقدمہ کیا، کیس کیا، کس کے نام کیا؟ اختر تنویر. میں یہاں ڈیفینڈنٹ کون ہے؟ اختر تنویر ہے. اور یہاں پر پلینٹف کون ہے؟ یہاں پر پلینٹف ہے مسمات سائقہ. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تاریخ جو ہوتی ہے وہ لکھی جائے گی، جو آئندہ پیشی کی جو تاریخ ہوگی وہ، اور جو اس کے بعد جو ہے اس کے نیچے جو تاریخ ہے وہ جس ڈیٹ کو ہم نے طلبی کرانی ہے اس ڈیٹ کی ہم تاریخ کریں گے. اور کس نے داخل کیا؟ مدعی نے. مدعی کسے کہا جاتا ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے پلینٹف کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پر انگلش میں ہم پلینٹف بھی لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ ہم نے اردو میں ہی فل کرنا ہے. ہم جہاں پر پریکٹس کر رہے ہیں ہم انگلش میں بھی ان فارمز کو فل کرتے ہیں. اس کے بعد کس غرض سے داخل کیا گیا؟ برائے طلبی کے لیے. اس کے بعد تعداد ایک کس، مین ایک بندے کو. ڈیفینڈنٹ کون ہے؟ ایک کیے تو ایک کس. تو نیچے ہم لکھیں گے بذریعہ کاؤنسل، جو کہ وکیل ہوں گے اس کیس کے. تو اس کے نیچے، اس طلبانے کے نیچے 3 سمن اٹیچ کیے جاتے ہیں. دکھائیں جی سمن دکھائیں جی. یہ ہمارے پاس سمن آ گئے. تو یہ 3 یہ سمن جو ہیں وہ اٹیچ کیے جاتے ہیں. اس کی 3 کاپیز ہوتی ہیں. یہاں پر سیم ہی میں نے جو آپ کو بتایا، بعدالت جناب سینئر سول جج انیلا جج فیملی کورٹ اسلام آباد، کورٹ کا نام لکھا جاتا ہے، مقدمہ کا ٹائٹل لکھا جاتا ہے، ڈیفینڈنٹ کا نام لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بنام میں جس کو ہم طلب کرنا چاہتے ہیں کورٹ میں، یعنی ڈیفینڈنٹ، تو اسی کو جو ہے اسی کا نام اور ایڈریس یہاں پر لکھا جاتا ہے. اور آگے 9:30 کا ٹائم جو عموماً جو ہوتا ہے وہ کورٹ کا ٹائم 8:30 بجے تک ہوتا ہے. تو 8:30 کا ہی ہم جو ہے وہ ٹائم لکھ دیتے ہیں اور آئندہ پیشی کی تاریخ لکھ دیتے ہیں. تو یہ 3 جو ہوتے ہیں یہ سمن ہوتے ہیں. یہ طلبانے کے ساتھ اٹیچ کر کے ہم کیا کرتے ہیں، جو کچھ تو علمت بھی کر دیتے ہیں، ریڈر بھی کر دیتے ہیں، اسٹیمپ وغیرہ لگا دیتے ہیں، مگر کچھ جو جج ہوتے ہیں وہ خود ہی جو ہے طلبانے پہ سگنیچرز کرتے ہیں سمنس پہ. میاں مقصود احمد صاحب ہمارے فیملی جج ہیں، وہ خود طلبانے پہ جو ہے نا وہ سائن کرتے ہیں، پھر ہی یہ طلبانے الاؤ ہوتے ہیں. تو یہ 3 سمن ایک طلبانہ لے کے کورٹ جانا پڑتا ہے. کورٹ جا کے وہاں ریڈر صاحب کو یہ چیز دیں گے. ریڈر کیا کرے گا؟ کورٹ کی اسٹیمپ لگائے گا ان پر، جہاں پر نقل ہے لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر ریڈر کیا کرتا ہے؟ اسٹیمپ لگاتا ہے. اب اسٹیمپ کے بعد وہ کیا کرے گا؟ جج کے سامنے یہ پٹ اپ کرے گا. جج کیا کرے گا؟ جیسا فارمیلٹی وہ ایک سائن ایک لگا دیتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے، ہم نے یہ لے کے اہلمت جو ہوتا ہے جج کا عموماً جو ہوتا ہے وہ یہاں پر جو پریکٹس ہو رہی ہے تو کہیں اور بیٹھا ہوتا ہے. تو ہم جاتے ہیں اہلمت کے روم میں جو اسی جج کا ہے. جیسے کہ یہاں پر ہے کہ سول جج انیلا، تو سول جج انیلا کا جو ہے اہلمت ہوگا، اسی کے پاس جائیں گے، اس کو یہ دیں گے. تو وہ کیا کرے گا کہ 2 سمن اور ایک طلبانہ اپنے پاس رکھ لے گا، اور آپ کو صرف ایک سمن کی جو یہ کاپی ہے جو آپ کو شو ہو رہی ہے یہ آپ کو دے دے گا. اب آپ نے ان کا کرنا کیا ہے؟ آپ کو تو اس نے کاپی دے دی، آپ نے کیا کرنا ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جو انہوں نے کیوں رکھے 2 سمن اپنے پاس؟ انہوں نے اس لیے رکھے کیونکہ کورٹ کا بندہ جو ہے وہ جائے گا ڈیفینڈنٹ کو اس کے ایڈریس پر جو ہے وہ سمن پہنچانے کے لیے. اگرچہ وہ ہوگا موجود وہاں پر تو اسے ہاتھ میں دے دے گا، اگر نہیں ہوگا تو وہاں پر باہر جو ہوتا ہے وہ دروازے کے باہر لگا بھی دیتے ہیں کبھی کبھی. تو بعد میں واپس آ کے جج کو رپورٹ دیتے ہیں کہ سمن بائی ہینڈ ڈیلیور ہو گئے. تو جو ہم کو کاپی ملی ہے ہم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو اسی ایڈریس پر، ڈیفینڈنٹ کے ایڈریس پر پوسٹ کرنا ہوتا ہے، ٹی سی ایس کرنا ہوتا ہے. تو ٹی سی ایس کر کے اس کی جو رسیٹس ہوتی ہیں، جو ٹی سی ایس رسیٹس ہوتی ہیں، ہم نے آئندہ طلبی پر وہ پیش کرنی ہوتی ہیں. کیونکہ عدالت، کورٹ آف لا جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے، وہ ثبوت دیکھتا ہے، ہمیں اسے ثبوت دینا ہے کہ ہم نے طلبی کروائی ہے. تو اس کے بعد سمن جو ہوتے ہیں وہ ڈیفینڈنٹ کو ایشو ہو جاتے ہیں. تو اس کی جو نیکسٹ ڈیٹ ہوتی ہے اس میں ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ کورٹ میں اپیئر ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک اور صورتحال ہوگی، ایک اور آپ کے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ آیا کہ اگر ڈیفینڈنٹ کورٹ میں آئے ہی نہ، ڈیزولوشن کا دعویٰ ہے، جنرل کوسچن ہے، ڈیزولوشن کا دعویٰ ہے، بیوی کھلا چاہتی ہے،
اگر جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ ڈیٹ پر کورٹ کی ہیئرنگ پر آ ہی نہ تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کی جو پروسیڈنگز ہوگی وہ الگ سے میں آپ کو بتاؤں گا اس کی پروسیڈنگز کیا ہوتی ہیں. پہلے ہم ڈیفینڈنٹ کے آنے کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ ہم پوری کر لیتے ہیں. تو اگلی ڈیٹ کو جب پیشی کی ہوتی ہے وہاں پر ڈیفینڈنٹ آتا ہے جج کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اسے جج کے سامنے وکیل کرنے کی استدعا کرتا ہے اور ڈیٹ طلب کرتا ہے. تو جو ہوتی ہے کورٹ ہوتی ہے ایک شارٹ سی اسے ڈیٹ دے دیتی ہے کہ اس ڈیٹ کو آپ نے آنا ہے اپنے وکیل کے ساتھ. تو وکیل کرتا ہے, اس کا وکیل جو ہے وہ اپنا وکالت نامہ جو ہے وہ سگنیچر کراتا ہے اور وہ کورٹ میں دے دیتا ہے. ہماری پلینٹ جو ہوتی ہے وہ تو دے دی جا چکی ہوتی ہے. اب ان پلینٹ کے بعد دعوے کے بعد, پلینٹ کو دعویٰ کہا جاتا ہے, دعوے کے بعد ایک جواب دعویٰ آنا ہوتا ہے. جواب دعویٰ کو انگلش میں ریٹن اسٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے. تو ریٹن اسٹیٹمنٹ کون دیتا ہے؟ ریٹن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیتے ہیں ڈیفینڈنٹ سائڈ سے. ہم نے جو کہا ہوتا ہے فار ایگزامپل ریزولوشن کا دعویٰ ہے, وہاں پر بیوی نے کہا ہوتا ہے کہ جی مجھے مینٹیننس نہیں دے رہا, میرے بچوں کو مینٹیننس نہیں دے رہا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابیوز ورڈ یوز کرتا ہے, مجھے ٹارچر کرتا ہے فزیکلی اینڈ مینٹلی بوتھ. تو جواب دعوے میں جو ہے وہ اپنے ڈیفینس کے لیے جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ ان ساری چیزوں کو ڈینائی کرتا ہے, سوائے اس فیکٹ کے کہ میری اس سے شادی ہوئی ہے, میرے اتنے بچے ہیں, یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے کہ میں اس پہ تشدد کرتا ہوں. عموماً یہ جواب دعوے میں لکھا جاتا ہے کہ جو ہے وہ کبھی میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا, میں جو ہے اسے عزت احترام سے, پیار محبت اور خلوص سے ہماری زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اس نے جو ہے نا وہ من گھڑت اور جھوٹے الزامات جو ہیں وہ لگائے ہیں, اور جو مینٹیننس ہے وہ بھی میں پرووائڈ کر رہا ہوں اپنی جو ہے وہ آمدن کے مطابق. تو جواب دعوے میں یہ ساری چیزیں لکھ کر جواب دعویٰ جو ہوتا ہے ریڈر صاحب کے پاس وہ جمع کرا کے آتے ہیں نیکسٹ ڈیٹ پر. تو جی جواب دعویٰ جیسے ہی جمع ہوتا ہے عموماً اسی ڈیٹ پر یا اگلی ڈیٹ پر جو کورٹ کی ڈسکریشن پر ہوتی ہے, کیونکہ آج کل سپریم کورٹ کے اوپر سے آرڈرز ہیں, کیونکہ جو فیملی جو سوٹ ہیں ود ان 6 months ڈسپوز آف کرنے ہیں, ان کے آرڈر کرنے ہیں. تو کیا ہوتا ہے جناب, اگلی ڈیٹ پر آرگیومنٹس ہوتے ہیں. آرگیومنٹس کو کچہری کی زبان میں ادھر پریکٹیکل میں بحث کہا جاتا ہے. کیا ہوتی ہے؟ بحث ہوتی ہے. بحث کس کی ہوتی ہے؟ مدعی کی, مدعا علیہ, دونوں کی بحث ہوتی ہے. مدعی جو ہوتا ہے پلینٹف ہوتا ہے, اس کا وکیل آ کے آرگیومنٹ کرتا ہے کورٹ میں کہ جناب اس نے میرے جو کلائنٹ ہے اس پر تشدد کیا ہے, اس کو مینٹیننس نہیں دی, تو ہماری یہ استدعا ہے کہ جو ہے انہیں خلا کی ڈگری گرانٹ کر دی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مینٹیننس الاؤنس جو ہے وہ پاسٹ مینٹیننس الاؤنس ہے, فار ایگزامپل 2 سال مینٹیننس نہیں دی وہ ریکوری کرائی جائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ فیوچر مینٹیننس کی جو طلبگار ہوتے ہیں. اگر ہم ان سے سمپلی صرف ڈیزولوشن آف میرج کی پوائنٹ آف ویو پہ دیکھیں تو میرج کی پوائنٹ آف ویو پر وہ کہے گا جی ہمیں صرف ڈگری چاہیے. ڈگری کون سی؟ خلا کی ڈگری چاہیے. تو کورٹ کیا کرتی ہے؟ اس کے آرگومنٹ بھی سنتی ہے ڈیفینڈنٹ کے. ڈیفینڈنٹ جو وہ یہ کہتا ہے میں نے تمہیں مارا بھی نہیں, ٹارچر بھی نہیں کیا, ابیوز ورڈز بھی نہیں کیا. عموماً جو ہے وہ دعووں میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ ڈیفینڈنٹ نے, وائف یہ کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے زبردستی اپنے گھر سے نکال دیا. تو جناب گھر سے نکال دیا تو اس کا جواب وہ کیا دیتا ہے؟ عموماً جو جواب ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں پریکٹس میں وہ یہی ملتے ہیں کہ جی میں نے اسے گھر سے نہیں نکالا, یہ خود اپنی مرضی سے گئی ہے, اور جو ہے نا اپنے جو ہے نا والدین کے پاس چلی گئی ہے اپنی مرضی سے. تو یہ ساری چیزیں آرگیومنٹ بوتھ آف پارٹیز کی طرف سے آرگیومنٹ ہوتے ہیں. تو جج صاحب کیا کرتے ہیں, ایک مصالحت کی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں مہینے کی یا 20-25 دن کی. جی مصالحت کیا ہوتی ہے؟ مصالحت ہوتی ہے ریکونسلیشن. ریکونسلیشن مصالحت من صلح. جج صاحب جو ہوتے ہیں فیملی جو کورٹس ہوتی ہیں ان کے جو جج صاحب ہوتے ہیں بہت ہی لینینٹ ہوتے ہیں. وہ 30 دن کا ٹائم دیتے ہیں, آپ آپس میں اٹھیں بیٹھیں کھائیں پیئیں, دیکھیں اگر کوئی صلح کی گنجائش ہو سکتی ہے تو آپ صلح کر لیں, آپ ڈیزولوشن نہ کریں, کیونکہ طلاق جو ہے وہ ناپسندیدہ جو ہے الفاظ ہے خدا کے سامنے, اور معاشرے میں بھی ناپسندیدہ ہے. آپ اگر
کر لیں صلح، کسی شرائط کے تحت صلح ہو جاتی ہے تو آپ صلح کر لیں. تو جی 30 دن کا ٹائم گرانٹ کر دیا جاتا ہے، اور 30 دن کے بعد 20 دن بھی ہو سکتی ہے، 25 دن بھی ہو سکتی ہے، وہ کورٹ کی ڈسکریشن پہ ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ مسالت کا ٹائم رکھ کے اگلی ڈیٹ آ جاتی ہے. پھر اگلی ڈیٹ پر ڈیفینڈنٹ اور پلینٹف دونوں پیش ہوتے ہیں. دونوں پیش ہونے کے بعد جج صاحب دونوں کے بیانات لیتا ہے کہ آیا گنجائش ہے مصالحت کی. تو اگر دونوں بیان یہ دے دیتے ہیں کہ جی گنجائش نہیں ہے مصالحت کی، اگر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہسبینڈ یہ کہتا ہے جی مصالحت میں کرنا چاہتا ہوں، مگر وائف یہ کہتی ہے کہ جی میں مصالحت نہیں کرنا چاہتی، تو جی خلا کس گراؤنڈ پہ ہوتی ہے یہ آپ سب کو پتا ہے. آپ لا اسٹوڈنٹ ہیں، آپ موسٹلی 5th سیمسٹر سارے اوپر ہی ہوں گے. تو ڈیزولوشن آف میرج جو ہے DMMA ہے، اس میں سیکشن 2 میں سارے گراؤنڈز بتائے گئے ہیں. ان میں سے کوئی جو گراؤنڈز ہیں ان میں یہ ٹارچر وغیرہ، مارنا، ابیوز ورڈ یوز کرنا، یہ سارے مینٹیننس پرووائڈ نہ کرنا، یہ سارے گراؤنڈز میں موجود ہیں. ان میں سے ایک گراؤنڈ لیا جاتا ہے. تو جی پلینٹف کہتی ہے، مدعی کہتی ہے نہیں سر کسی بھی صورت میں مصالحت نہیں ہو سکتی. تو جج صاحب کہتے ہیں اس میں ایک یہ سوال بھی آتا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ DMMA کے سیکشن 2 کا گراؤنڈ لیا جائے؟ اگر وہ گراؤنڈ ڈیفینڈنٹ جسٹیفائی کرتا ہے تو پھر، لیکن یہاں پر ایک ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹس کی، جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گے اس سیشن کے بعد، جن میں یہ دی گئی ہے، جہاں پر وہ بتایا گیا ہے کہ اگر صرف عورت اتنا کہہ دے کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کسی صورت نہیں رہنا، تو جی کورٹ کیا کرتی ہے، وہ خلا کی ڈگری گرانٹ کرنے کی پابند ہوتی ہے. کورٹ نہیں روک سکتی اس چیز کو، یہ ایک رائٹ ہے وومن کا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی اگر مصالحت جی کامیاب ہو جاتی ہے، یہ صورت اگر دیکھیں کہ اگر مصالحت کامیاب ہو جاتی ہے تو مصالحت اسی دن بیان لے کے دونوں کے کیس کو ودڈرا کرا دیا جاتا ہے. جب جج صاحب دونوں سے بیانات لیتے ہیں، اگر کوئی شرائط وہ آپس میں طے کراتے ہیں، وہ شرائط نوٹ ڈاؤن کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پلینٹف جو ہوتے ہیں ڈیفینڈنٹ دونوں کے سائن ہوتے ہیں، اور پلینٹف کا جو وکیل ہے اس کا، جیسے کہ احمد اقبال میکن صاحب ہیں پلینٹف کے وکیل ہیں، میکن صاحب کے سگنیچرز ہوں گے. اس کے بعد جو ڈیفینڈنٹ ہوگا اس کے وکیل کے سگنیچرز ہوں گے، اینڈ فائل کلوزڈ. معاملہ یہی ختم. معاملہ اگر یہ معاملہ یہاں کیسے ختم ہوتا ہے؟ جب ریکانسیلیشن کامیاب ہو جاتی ہے. اگرچہ ریکانسیلیشن کامیاب نہیں ہو جاتی تو جناب معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی معاملہ کافی آگے ہے. تو جی ریکانسیلیشن کے بعد اگر ناکام ہوتی ہے ریکانسیلیشن، مصالحت کسی صورت نہیں ہوتی، اگر عورت یہ بیان دے دیتی ہے کہ جناب مصالحت کسی صورت نہیں ہو سکتی، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ تو اس صورت میں جج صاحب اگلی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں، اگلی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں فائنل آرڈر کے لیے. جب مصالحت ناکام ہو جاتی ہے تو اگلی ڈیٹ ہو جاتی ہے آرڈر کے لیے. تو اگلی ڈیٹ پر جو ہے وہ کورٹ یہ پابند ہوتی ہے کہ آیا کہ مینٹیننس الاؤنس جو ہے، مینٹیننس کا وہ اگر اس میں نہ ہو، پیریئر نہ ہو، یہ صرف جو ہے وہ ڈیزولوشن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو اگرچہ صرف ڈیزولوشن ہے، مصالحت ناکام ہو گئی ہے، تو اگلی ڈیٹ پر جج کیا کرتا ہے کہ وہ اسے آرڈر جو ہے، ڈکری جو ہے وہ خلا کی، وہ گرانٹ ہو جاتی ہے. تو جناب آتے ہیں پیچھے کی طرف، تھوڑا پیچھے آئیں، جہاں پر ہم نے یہ کہا تھا کہ طلبی پہ آ جاتے ہیں، طلبی کے سٹیج پر. طلبی کے سٹیج پر ہم نے یہ کہا تھا یہ تو ہوا جب ڈیفینڈنٹ پیش ہوتا ہے کورٹ میں. اگرچہ طلبی کرانے کے باوجود ڈیفینڈنٹ پیش نہیں ہوتا کورٹ میں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں دوبارہ طلبی ہوگی، دوبارہ ڈیٹ لگا دی جائے گی. تو دوبارہ ڈیٹ لگانے کے بعد دوبارہ اسی طرح طلبانے ہوں گے، 3 سمن ہوں گے، ریڈر کے پاس جائیں گے، جج کے پاس جائیں گے، پھر جو ہوں گی 2 کاپیز کورٹ میں جائیں گی، 1 کاپی ہمارے پاس ہوں گی. پھر ہم کیا کریں گے؟ پوسٹ کریں گے. پوسٹ کے بعد جو ہے وہ ایک رسیٹ ہوتی ہے جو کہ TCS رسیٹ ہوتی ہے، وہ ہم عدالت میں پیش کریں گے. یہ دوسری بار بھی سمن ہو گئے، طلبی ہو گئی، مگر اس بار بھی ڈیفینڈنٹ نہیں آیا. تو اب کیا ہوگا؟ اب عموماً کورٹ کیا کرتی ہے؟ اخبار اشتہار کر دیتی ہے. اب جی کہیں گے جی اخبار اشتہار کیا ہوتا ہے؟ اخبار اشتہار ایک اخبار کے پیچھے ایک چھوٹے چھوٹے کالمز کے ایک ڈبے بنے ہوتے ہیں. تو ان میں یہ ایڈ دیا جاتا ہے کہ عدالت جو ہے یہ فلاں بندے کو، فلاں رہائش ہے، اس کو یہ طلب کر رہی ہے اس ڈیٹ کو.
تو ہم وہ اخبار جو ہے وہ بتا دی جاتی ہے، ریڈر بتا دیتا ہے کہ کس اخبار میں یہ اشتہار ہونے ہیں، تو ہم وہ اخبار جو ہے وہ اس ڈیٹ کو لے لیتے ہیں اور اس اخبار کا وہی پیج جس میں وہ طلبی کا دیا گیا ہوتا ہے وہ جو ہوتی ہے وہ اگلی ڈیٹ پر کورٹ کو دکھا دی جاتی ہے۔ تو اگرچہ اخبار اشتہار پر بھی وہ ڈیفینڈنٹ پیش نہیں ہوا تو اس صورت کیا ہوگا؟ تو اس صورت جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جج صاحب ایکس پارٹی کر دیتے ہیں ڈیفینڈنٹ۔ اب ایکس پارٹی کیا ہوتا ہے؟ ایکس پارٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاروائی یک طرفہ، یک طرفہ کاروائی ہو جاتی ہے، ڈیفینڈنٹ پیش ہو نہیں رہا، اب کاروائی کیا ہوگی؟ یک طرفہ ہوگی، صرف پلینٹف کے بیانات پر ہی کاروائی ہوگی، تو یک طرفہ کاروائی ہو جاتی ہے۔ پھر جو ہے وہ ٹائم دیا جاتا ہے ایک ڈیٹ کا، اگلی ڈیٹ پر جو ہے وہ عورت سے پوچھا جاتا ہے جی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے، عورت اگر یہ کہتی ہے جی جناب کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی تو اس صورت میں ڈگری گرانٹ کر دی جاتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ سوری آئی ایم انٹرپٹنگ ہیئر، ہمارے پاس اس میٹنگ میں صرف 1 منٹ رہ گیا ہے، جیسے ہی اینڈ ہوگی تو آپ سیم میٹنگ آئی ڈی اور سیم جو پاسپورٹ سے جو ہے اس کو دوبارہ جوائن کریں، تو پھر ہم اس اسٹیپ سے دوبارہ جو ہے کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس آپ لوگوں نے دوبارہ جوائن کرنا، ایک دو سورس نے بالکل ابھی جوائن کیا تھا، تو ابھی اینڈ ہونے لگا سیشن، تو سیم میٹنگ آئی ڈی جو گروپ پہ شیئر کی گئی اور پاسورڈ اسے دوبارہ جوائن